اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اپنے کو زحمت میں ڈال دیں، یہ تو ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ یہ اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند ترین آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رحمان عرش پر اختیار اور اقتدار رکھنے والا ہے۔ اس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے یا دونوں کے درمیان ہے اور زمینوں کی تہ میں ہے۔ اگر تم بلند آواز سے بھی بات کرو تو وہ راز سے بھی مخفی تر باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی داستان آئی ہے جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے اہل سے کہا کہ تم اسی مقام پر ٹھہرو، میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید میں اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس منزل پر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں۔ پھر جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، لہذا اپنی جوتیوں کو اتار دو کہ تم طوا نام کی ایک مقدس اور پاکیزہ وادی میں ہو اور ہم نے تم کو منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً وہ قیامت آنے والی ہے اور میں اسے چھپائے رہوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جا سکے، اور خبردار تمہیں قیامت کے خیال سے وہ شخص روک نہ دے جس کا ایمان قیامت پر نہیں ہے اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے کہ اس طرح تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے جس پر میں تکیہ کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بہت سے مقاصد ہیں۔ ارشاد ہوا تو موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو۔ اب جب موسیٰ نے ڈال دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بن کر دوڑ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ اسے لے لو اور ڈرو نہیں کہ ہم عنقریب اسے اس کی پرانی اصل کی طرف پلٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر بغل میں کر لو، یہ بغیر بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا اور یہ ہماری دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھا سکیں۔ جاؤ، فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر قرار دے دے ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اسے میرے کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کر سکیں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کر سکیں، یقیناً تو ہمارے حالات سے بہتر باخبر ہے۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، ہم نے تمہاری مراد تمہیں دے دی ہے اور ہم نے تم پر ایک اور احسان کیا ہے جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف ایک خاص وحی کی کہ اپنے بچہ کو صندوق میں رکھ دو اور پھر صندوق کو دریا کے حوالے کر دو، موجیں اسے ساحل پر ڈال دیں گی اور ایک ایسا شخص اسے اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے تم پر اپنی محبت کا عکس ڈال دیا تاکہ تمہیں ہماری نگرانی میں پالا جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری بہن جا رہی تھیں کہ فرعون سے کہیں کہ کیا میں کسی ایسے کا پتہ بتا دوں جو اس کی کفالت کر سکے، اور اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی اور تمہارا باقاعدہ امتحان لے لیا۔ پھر تم اہل مدین میں کئی برس تک رہے، اس کے بعد تم ایک منزل پر آ گئے اے موسیٰ، اور ہم نے تم کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اب تم اپنے بھائی کے ساتھ میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا خوف زدہ ہو جائے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا اور سرکش نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ فرعون کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے فرستادہ ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور ان پر عذاب نہ کر کہ ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ بے شک ہماری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تکذیب کرنے والے اور منہ پھیرنے والے پر عذاب ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مناسب خلقت عطا
کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جو پہلے گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس اس کی کتاب میں محفوظ ہے، وہ نہ بہکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔